یہاں پر ایز اے سیٹ کہ میں آیا تو پرائمریلی اپنا کی کنونشن کے لیے انہوں نے مجھے بلایا تھا کہ پاکستان کی جو کووڈ کی جو رسپانس میں ہم لوگ کام کرتے رہے ہیں اور جو اس میں سکسیس اچیو ہوئی وہ بنیادی طور پہ وہ مقصد تھا. لیکن یہاں پر ہماری صبح سے جو میٹنگز ہوئیں آئی ڈی ایف سی کے جو ایکٹنگ سی او ہیں ان کے ساتھ میٹنگ ہوئی تھی. کچھ پاور پروجیکٹس ہیں آئی ڈی ایف سی نے جن کو فائنینس کیا ہوا تھا, تو پاور سیکٹر کی جو وہاں پہ پاور پروجیکٹس کی ری نیگوسیشن ہو رہی تھی اس کے کانٹیکس میں ہماری ڈسکشن ہوئی اور اچھی مثبت بات چیت ہوئی ہے. اینڈ ہوپ فلی اس کا ہمارا ریزولوشن نکل آئے گا کہ ہمارے جو چیلنجز ہیں کیپیسٹی پیمنٹ کے وہ بھی ایڈریس ہو جائیں اور ایکوٹی انویسٹر جو ہے اس کا کانفیڈنس بھی نہیں شیک ہو. اس کے علاوہ ہم نے ہمارے جو یو ایس کی کووڈ کی گلوبل رسپانس کی جو ہیڈ ہیں ان کے ساتھ میٹنگ ہوئی اور ان کے ساتھ ایک تو ظاہر ہے اوبیسلی ان کا شکریہ ادا کیا. امریکہ نے تھرو کوویکس سگنیفیکنٹ ویکسین سپلائی کی ہے, بٹ اس سے بھی زیادہ انٹرسٹنگ آگے موونگ فارورڈ کہ اس پینڈیمک سے سیکھ کر ہم نے کس طریقے سے دنیا نے کولیبریٹ کرنا ہے ایک دوسرے کے ساتھ تاکہ اگر آئندہ کوئی پینڈیمک ہو تو اس کے لیے ہم بہتر پریپیئرڈ ہوں. اور پاکستان اور انہوں نے مجھ سے پوچھا کہ کیا پاکستان اس ڈائلاگ میں پارٹیسپیٹ کرنے کے لیے رضامند ہوگا, اینڈ ایسے جی بالکل وی ول بی مور دین ہیپی. اور دونوں اسپیکٹ اس کے جو ہیں پبلک پالیسی کے اندر کس طریقے سے ہم کولیبریٹ کر سکتے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ جو فارماسیوٹیکل انڈسٹری کی کمرشل اپرچونیٹیز ہیں اس کے اندر امریکن کمپنیز کی پارٹیسپیشن کے بارے میں بھی ڈائلاگ کریں گے. اس کے علاوہ ولسن سینٹر کا آپ کو پتہ ہے سی پیک کے اوپر بیکاز وہ بھی میری ذمہ داری کا حصہ ہے, تو سی پیک کے بارے میں خصوصی طور پہ بات چیت کی. امریکہ میں بہت خدشات پائے جاتے ہیں, کم سے کم میڈیا میں جو ہمیں پتہ چلتا ہے اس سے نہیں, یہ ولسن سینٹر کے اندر ہم نے جو تھنک ٹینک ہے سو کوشش کی کہ سوالوں کا جواب بھی دیں اور یہ تھوڑی مس پرسیپشن یہاں پر پائی جاتی ہے اس کو بھی دور کیا جائے. اینڈ اس کے علاوہ پرائیویٹ سیکٹر کی کچھ کمپنیز جو پاکستان میں آپریٹ کرتی ہیں ان کے ساتھ ہماری میٹنگ ہوئی اور ان کے جو بھی ایشوز ہیں یا اپرچونیٹیز جس کو وہ ایکسپلور کرنا چاہتے تھے اس کے بارے میں بات چیت کی گئی. سو دیٹس دا سم آف واٹ وی ہیو بین ڈوئنگ. اچھا سر, یہ بتائیے کہ آپ نے سی پیک کے حوالے سے بھی بات کی ہے, جو اسٹیٹ بینک کی گزشتہ سرمائی کی رپورٹ ہے اس میں جو چین کی طرف سے سرمایہ کاری ہے وہ کم ہوئی ہے جبکہ امریکہ کی طرف سے زیادہ ہوئی ہے, تو یہ سست روی کیوں ہے سی پیک پروجیکٹ میں؟ ایکچولی ہے نہیں ایسا, وہ گراس انفلوز جو ہے نا جو چائنا سے آ رہے ہیں وہ اس میں اضافہ ہوا ہے. وہ جو نمبر آپ بتا رہے ہیں وہ نیٹ کا ہوتا ہے. ایف ڈی آئی کا نمبر عمومی طور پہ جو رپورٹ کیا جاتا ہے پبلکلی وہ نیٹ نمبر ہوتا ہے, یعنی اس ملک سے کتنی نئی سرمایہ کاری آئی اور کتنی پروفٹ ریپیٹریشن یا اگر کوئی بزنس بیچ کے گیا ہے تو اس کی ریپیٹریشن ہوئی. کیونکہ چائنا کے پروجیکٹس اب مکمل ہو گئے تھے اور وہاں سے پروفٹ ریپیٹریشن شروع ہو رہی ہے تو وہ نیٹ نمبر کے اندر آپ کو کمی نظر آ رہی ہے. گراس کے نمبر میں ایکچولی اضافہ ہوا ہے جو چائنا سے سرمایہ کاری آئی. یہ بتائیے گا پی ایم ایل این کے دور میں ہم نے دیکھا کہ آپ کی ڈیولپمنٹ کا جو بجٹ تھا 15.4 تھا اور 16-17 میں ہم نے دیکھا 21% ہو گیا. آپ کی گورنمنٹ میں یہ 8.9% پہ آ گیا. تو ایک تو جی ڈی پی ٹو ڈیٹ جو ریشو ہے اس کے اندر بھی بہت اضافہ ہمیں دیکھنا ہے. تو یہ لونز آپ لے رہے ہیں, یہ کرتے رہ رہے ہیں, یہ ساری ڈیولپمنٹ رک گئی, اس کے کیا مسائل آ گئے کہ اس چیز پہ جو ہمیں ڈیولپمنٹ نظر نہیں آ رہی جیسے وہ روٹین میں نظر آ گئی؟ پہلی بات تو یہ جو آپ نے پہلے اعداد و شمار بتائے میں تو کم سے کم ان سے فیملیئر نہیں ہوں, مجھے نہیں پتا آپ یہ کون گورنمنٹ کی ویب سائٹ سے نہیں کیا چیز ایگزیکٹلی ہے کیا چیز. ڈیولپمنٹ میں آپ کو بتا رہا ہوں, ہاں مجھے ذرا بتا دیں کیونکہ جو آپ نے پی ایس ڈی پی ڈیولپمنٹ بجٹ واز جو پریویس جو میں نے نمبر دیکھے وہاں پہ ڈیولپمنٹ بجٹ ڈیورنگ دی ٹائم 2013-2014 15.4%. 15.4% of what? ڈیولپمنٹ بجٹ 2017-2018 21%. نہیں 15.4% اور جی ڈی پی ہو نہیں سکتا نا, میں وہی تو بول رہا ہوں. جی ڈی پی نہیں ہو سکتا. ڈیولپمنٹ بجٹ کی بات ہے, ٹوٹل بجٹ جو ہے وہ 15.4% کوئی سوری مجھے وہ سمجھ میں نہیں آ رہا. میں چلے میں بتا دیتا ہوں کہ جو اعداد و شمار مجھے بتایا اس کے مطابق دیکھیں جو آخری سال تھا ان کی حکومت کا اس کے اندر کوئی 800 ارب روپے کی بجٹ کیا گیا تھا, لیکن ٹوٹل جو پیسہ
خرچ ہوا جو ایکچوئل ڈیولپمنٹ ایکسپینڈیچر ہوا وہ کچھ 670 ارب روپے کے قریب تھا. ہمارا پچھلے سال کا جو بجٹ تھا, جو اپرووڈ بجٹ تھا ڈیولپمنٹ ایکسپینڈیچر کا, وہ 660 ارب روپے تھا, لیکن ایکچوئل ہمارا 670 ارب سے زیادہ ہوا. سو ایکچولی ہماری ڈیولپمنٹ اسپینڈنگ تو پچھلے سال اس سے زیادہ تھی جو ان کا آخری سال تھا اس کے مقابلے میں. اس کے علاوہ یہ پوری دہائی میں پہلی دفعہ ہوا تھا کہ 100% ہمارا ڈیولپمنٹ ایکسپینڈیچر جو ہے وہ خرچ ہوا, ہمارا زمین پر لگا. انفیکٹ 100% سے بھی ذرا سا زیادہ تھا جو ہم نے اسپینڈنگ کی. سو ڈیولپمنٹ اسپینڈنگ تو بالکل وہ جاری ہے. اس کے ساتھ ساتھ اب یہ کر رہے ہیں اس سال کے اندر خاص طور پہ, کیونکہ حکومت کے پاس فسکل اسپیس تو لمیٹڈ ہے, تو ہم پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ کے جو اسٹرکچر کو استعمال کرنا چاہتے ہیں سرمایہ کاری کو اور تیز رفتار کرنے کے لیے. جو PSDP کے علاوہ ہوگی وہ اس کے ایڈیشن ہوگی. ایک بہت عرصہ پہلے ایک IDFC ادارہ بنا تھا, وہ پھر سکسیسفل نہیں ہو, مشرف صاحب کے وقت میں بنا تھا. پھر 2017 میں اس کو چینج کر کے پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ اتھارٹی بنایا گیا, لیکن اس کی پھر بھی کوئی خاص سکسیس بہت زیادہ نہیں ہو رہی تھی. وہ پچھلے سال پلاننگ منسٹری ٹرانسفر کیا گیا اس ادارے کو, پہلے فائنانس کے پاس ہوتا تھا. ہمارے پچھلے 2 ماہ کے اندر, 2 سے 3 ماہ کے اندر ہم نے آلریڈی 200 ارب روپے سے زیادہ کے پروجیکٹس اس کے اپروو کر دیے ہیں, اور انشاءاللہ اگلے 2-3 ماہ کو ملا کر ہمارے 500 سے 600 ارب روپے کے پروجیکٹس جو ہیں وہ صرف اس 6 ماہ کے اندر اس سے اپروو ہو جائیں گے. تو وہ 600-700 ارب روپے کا PSDP چل رہا ہے, ساتھ ہی پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ میں بھی بڑی تیزی سے اضافہ ہو رہا ہے. سر آج آپ نے 2 باتیں ہیں. ایک تو آپ نے بتایا باؤنڈریز ہماری لمیٹیشن, ہماری باؤنڈریز ہماری لمیٹیشن کی ہے, کیونکہ جو ایکسیس ہم ٹریڈ کے لیے اس کے لیے سٹل ایشیا آپ نے ایران کا رکھ کیا, وہ ایکسیس ہے بھی اور نہیں بھی ہے بستے ہیں. اور پھر یہ آپ کا بھی پلان پچھلی گورنمنٹ کا یہ رہا کہ جب تک ہم سٹل ایشیا میں ایکسیس ہو تو ہم ایکسپینڈ کریں گے, تو کہیں جائے گا یا اسی طرح ہوگا؟ تو دیکھیں پاکستان کی تو بالکل آپ نے صحیح کہا کہ صرف یہ ہماری حکومت کا نہیں ہے, بڑے عرصے سے پاکستان کی یہ خواہش ہے کہ ہماری جو معیشت ہے اس کی کنیکشن کریٹ کیے جائیں سینٹرل ایشین اسٹیٹس جو ہیں اس کے ساتھ. لیکن وہاں پر جانے کا راستہ جو ہے وہ افغانستان کے ذریعے گزرتا ہے, اور یہ پاکستان کی بدقسمتی رہی ہے کہ 1 نہیں 2 سپر پاور جو ہیں انہوں نے آ کر انویژن کی اور افغانستان کو آکیوپائی کیا. 40 سال سے وہ افغانستان میں جنگ چلتی رہی. ظاہر ہے سب سے زیادہ نقصان تو افغانستان کو ہوا, افغانستان کے عوام نے سب سے بھاری اس کی قیمت ادا کی, لیکن پاکستان نے بھی بڑی بھاری قیمت ادا کی. اور یہ ٹریڈیشنلی ہوتا ہے, جیسے کہ ویتنام میں وار ہو رہی تھی تو کمبوڈیا کو بری طریقے سے نیگیٹو امپیکٹ ہوا تھا. جو پڑوس میں رہنے والے ممالک ہیں ان کا بھی نقصان ہوتا ہے. امید یہ ہے ابھی پاکستان کی, اور آج میں نے یہی کہا, وزیر اعظم یہی کنسسٹنٹلی کہہ رہے ہیں, فارن منسٹر کا یہی پیغام ہے کہ دنیا کو 90 کی دہائی کی غلطی نہیں دہرانی چاہیے. اور جو ایک دم سے آپ وڈرا کر کے چلے گئے اور ایک ویکیوم چھوڑ گئے تھے افغانستان میں, اس کی بڑی بھاری قیمت ادا کی دنیا نے. اور ہماری امید یہ ہے کہ دنیا جو ہے اس دفعہ وہ غلطی نہیں دہرائے گی, اور پاکستان یہی کوشش کر رہا ہے کہ مشترکہ بنیاد کے اوپر فیصلے ہوں افغانستان کے بارے میں. پاکستان یک طرفہ فیصلے نہیں کرنا چاہتا ہے, اور ہماری خواہش ہے کہ جو پڑوسی ممالک ہیں خاص طور پہ افغانستان کے, وہ سب اور دنیا کی جو گلوبل پاورز ہیں, امریکہ کا بہت بڑا اسٹیک رہا ہے افغانستان کے اندر. اور میرے خیال میں ابھی بھی امریکہ اگر انگیج ہو کر پازیٹیولی انسینٹیوائز کر کے امریکہ افغانستان کی اسٹیبلٹی میں کنٹریبیوٹ کر سکتا ہے, تو امریکہ بھی اپنے عوام کو بھی یہ بتا سکے گا کہ ہم نے 20 سال جو وہاں پر لگائے وہ ضائع نہیں ہوئے, اور ایک اسٹیبل افغانستان ایمرج کیا ہے. اگر اس کو کیوس میں ڈسینڈ ہونے دیا تو میرے خیال میں امریکہ کے پوائنٹ آف ویو سے بھی یہ کوئی اچھا آؤٹ کم نہیں ہوگا. سب آپ کو امید ہے طالبان بھی, یہ تو پاکستان کے ایکٹیویٹی کر رہے ہیں, طالبان اس تک اسٹیبلٹی لا سکیں گے جس سے آپ کا دیکھیں, پہلی بات تو ہمارے خیال میں تو ضروری یہ ہے کہ وہاں پر ایک انکلوزیو حکومتی نظام ہو. کوئی صرف ایک جو ہے فریق وہ بزور شمشیر جو ہے وہ افغانستان کو چلانے کی کوشش نہ کرے. لیکن یہ افغانستان کے اپنے عوام کا, ان کے حکومت کے فیصلے ہیں, پاکستان نے تو نہیں یہ فیصلے کرنے. ہماری خواہش یہ ہے کہ ایک انکلوزیو گورنمنٹ وہاں پہ ہو تو سسٹینیبل اسٹیبلٹی جو ہے, استحکام اسی سے آئے گا.
جو ابھی تک سگنلز آئے ہیں طالبان کی طرف سے، وہ میرے خیال میں ابھی تک کے جو انیشل سگنلز ہیں وہ مثبت ہیں، اور انہوں نے ایک سگنلنگ کی ہے دنیا کو کہ وہ ایک کنسٹرکٹیو طریقے سے، ایک مثبت طریقے سے دنیا کے ساتھ انگیج کرنا چاہتے ہیں. اور اسی لیے پاکستان کہتا ہے کہ اگر ہم کوئی ایسا انسینٹیو سٹرکچر کریٹ کریں جس میں صرف ان کی نیک خواہشات پر نہ انحصار کیا جائے، بٹ ان کو بھی نظر آئے کہ اچھا اگر ہم دنیا کے ساتھ کوآپریٹ کرتے ہیں اور وہ تمام چیزیں جو دنیا دیکھنا چاہتی ہے اگر ہم وہ کرتے ہیں تو اس کے نتیجے میں ہمیں بھی کچھ حاصل ہوگا، یعنی افغانستان کی بھی اس میں کوئی بہتری ہوگی. تو میرے خیال میں سب سے زیادہ بہتر ضامن ایک پرامن افغانستان کا، خوشحال افغانستان کا وہی ہوگا. سر میں ایک سوال کرنا چاہ رہی، میرا نام نظیرہ ہے، میں فائنینشیل ڈیلی پاکستان کے لیے کام کر رہی ہوں. آپ نے آج اپنے جو ولسن سینٹر میں ایک بات کہی تھی کہ دیر آر سیکیورٹی چیلنجز. چند سال پہلے میں نے ایک پیپر پڑھا تھا جو کہ انجنگ یونیورسٹی اور پاکستان کے کچھ لوگوں نے مل کے لکھا تھا. اس میں انہوں نے یہ کہا تھا کہ دیر ور کنسرن اوور میری ٹائم سیکیورٹی. کیا ایسا ہے پاکستان میں یا وہ ختم ہو چکا ہے کہ لوٹ مار کے ذریعے؟ کوئی اسپیسیفک چیلنج ایز سچ میں میرے خیال میں تو نہیں ہائی لائٹ کروں گا کہ میری ٹائم سیکیورٹی کا کوئی پرٹیکولر چیلنج ہے، بٹ سیکیورٹی چیلنج ضرور ہے. اس میں میری ٹائم کا بھی ایسپیکٹ ہو سکتا ہے. اس وقت جیسے سی پیک ایکسیلریٹ کر رہا ہے، وہ ریلیشن شپ اور جو اسکوپ ہے سی پیک کا وہ اس میں وسعت آتی جا رہی ہے. تو وہ لوگ اور یا وہ ممالک جو نہیں دیکھنا چاہتے اس کو کامیاب ہوتے ہوئے، ان کی کوششیں اس کو ڈسرپٹ کرنے کی بھی بڑھ رہی ہیں، اور وہ ہمیں نظر آ رہا ہے. وہ سیکیورٹی کے سو چیلنجز تو ہے جی، لیڈ بائی انڈیا، اس میں تو کوئی کوشچن ہی کوئی نہیں نا. تو آپ کو پتہ ہے کہ بلوچستان کے اندر انڈیا جو ہے وہ بڑا ایکٹیولی انگیج رہا ہے، اور ان کی کوشش رہی ہے کہ کسی طریقے سے ایریا کو ڈی اسٹیبلائز کرے. اب تو یہ بند کمروں کی تو بات نہیں ہے، ان کے تو نیشنل سیکیورٹی ایڈوائزر جو ہیں وہ آن کیمرہ کھڑے ہو کے کہتے ہیں کہ ہمارا تو اسٹریٹجی یہ ہے کہ پاکستان کو ہم نے ڈی اسٹیبلائز کرنا ہے، اور جو پاکستان کے انٹرنل پوٹینشیل فشرز ہیں، چاہے وہ ایتھنک ہوں، سیکٹیرین ہو، ان کو ہم نے ایکسپلائٹ کرنا ہے. تو یہ تو ان کی پبلکلی اسٹیٹڈ پالیسی. رائٹ سر، دو تین چیزیں ہیں، دو تین پوائنٹس ہیں. ایک تو سی پیک کے حوالے سے ایک آئی ڈونٹ نو، اب یہ امیج ہے، ایک پرسیپشن ہے باہر، لیکن اکثر ماہرین بھی یہ سمجھتے ہیں کہ ابھی سے اس پہ سی پیک پہ اس طرح سے کام نہیں ہو رہا. انیشلی جب پاور پروجیکٹس پہ کام ہو رہا تھا تو وہ ہمیں نظر آتا تھا، اس کے بعد کام سلو ہو گیا. چائنا کی طرف سے ہوا ہے، پاکستان کی طرف سے ہوا ہے، یا کوئی ایسا ایشو ہے جو کہ ہائی لائٹ نہیں ہو سکا. دیٹس فرسٹ تھنگ. سیکنڈلی، جو اس وقت گیپ ہے بجٹ کے لیے، فسکل ڈیفیسٹ کا اور کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ، دونوں سائڈ پہ ہمیں کافی گیپ نظر آتا ہے. تو اس کو فلنگ کرنے کے لیے ہم کیا کر رہے ہیں، اور اگر $1 بلین IMF کا نہیں آتا جس کے لیے اب تک بات چل رہی ہے تو ویل بی اسٹینڈنگ. اچھا، دوسرا والا جو آپ کا سوال ہے اس کا تو فائنانس منسٹر یا فائنانس ایڈوائزر جو ہیں وہ بہتر پوزیشن میں ہوں گے. سی پیک کا میں آپ کو جواب دے دیتا ہوں. دیکھیں، یہ ابھی میں نے بڑی تفصیلی پریس کانفرنس بھی کی تھی پاکستان میں، اور اس میں عمومی بات چیت میں نے نہیں کی تھی، میں نے ہارڈ فیکٹس رکھے تھے. سی پیک میں پاور جنریشن کیپیسٹی پہلی فیز کے اندر جو پچھلی حکومت کے وقت میں پروجیکٹ شروع ہوئے تھے وہ ایک بڑی کیپیسٹی تھی. اس میں سے کئی پروجیکٹس جو ہیں وہ جب ہماری حکومت آئی تو وہ انڈر امپلیمنٹیشن تھے. ہم نے سب کی امپلیمنٹیشن جو ہے وہ اسی طریقے سے ہوئی، بر وقت اس کی کمپلیشن کی گئی، اس کے اندر کوئی سلو ڈاؤن نہیں آیا. نئی ایڈیشنل کیپیسٹی اس وقت ہمیں ہمارے خیال میں کوئی بہت اچھی کوئی فیصلہ نہیں ہوگا. ہمارے پاس پہلے ہی ایکسیس کیپیسٹی موجود ہے، تو جو پائپ لائن آ رہی ہے پہلے کی وہی اس کی جو کیپیسٹی پیمنٹ کے چیلنجز آ رہے ہیں وہ ایک بہت بڑا بوجھ بن رہے ہیں خزانے کے اوپر، پاکستان کے عوام کے اوپر. تو وہاں پر کیپیسٹی تو ایڈ کرنے کی ضرورت نہیں ہے. لیکن پچھلی حکومت کے وقت میں جنریشن کیپیسٹی تو ایڈ ہوئی، ٹرانسمیشن کا کوئی پروجیکٹ نہیں ہوا. ٹرانسمیشن کا پروجیکٹ تو ہم نے آ کے شروع کیا اور اب تو وہ مکمل بھی ہو گیا ہے. جو مٹیاری والی جو لائن ہے وہ اب اس کا فائنینشیل اس کی پروجیکٹ کمپلیشن ہو گئی ہے. اسی طریقے سے پچھلی حکومت کے وقت میں انڈسٹریل کارپوریشن کا کوئی ایک پروجیکٹ بھی نہیں شروع ہوا تھا،
कोई इंडस्ट्रियल जोन नहीं बना था, और ज़ाहिर इंडस्ट्रियल जोन जब नहीं है तो कोई उसमें सरमायाकारी नहीं आई। आपका अल्लामा इकबाल जोन स्टार्ट हो गया फैसलाबाद के अंदर, आपका रशकई स्टार्ट हो गया खैबर पख्तूनख्वा के अंदर, गवादर का साउथ जोन जो है वो मुकम्मल हो गया, और नॉर्थ जोन की फाउंडेशन लेइंग सेरेमनी प्राइम मिनिस्टर ने कर दी, और नॉर्थ जोन जो है वो 35 गुना बड़ा है बनिस्बत जो साउथ जोन था उससे। धाबे जी की डेवलपर का डिसीजन सिंध गवर्नमेंट का ज़रा सा डिले हो गया था, वो उन्होंने अब फैसला कर दिया है, डेवलपर मोबिलाइज हो जाएगा, वहाँ पे शुरू हो जाएगा। यहाँ पर कंपनियाँ आनी शुरू हो गई हैं, जर्मन कंपनी ने इन्वेस्टमेंट की है, डच कंपनी ने इन्वेस्टमेंट की है, यूके की कंपनी ने इन्वेस्टमेंट की है, चाइनीज़ कंपनीज इन्वेस्ट कर रहे हैं, पाकिस्तानी कंपनी इन्वेस्ट कर रहे हैं। पिछली हुकूमत के वक्त जी अगर आप किस चीज़ का नंबर जी? इन्वेस्टमेंट्स की जो बात, इन्वेस्टमेंट का नंबर, दीज आर इनिशियल नंबर्स एट दिस पॉइंट इन टाइम। ये टोटल नंबर जो है दिस कपल ऑफ बिलियन डॉलर्स की रेंज के अंदर होगा ये तमाम मिला के, बट ये होना शुरू हो गया, इंडस्ट्रियल जोन्स बन गए हैं और ये अब एक्सेलरेट होता जाएगा। एग्रीकल्चर के ऊपर कोई कॉपरेशन में कोई था ही नहीं, कोई जॉइंट वर्किंग ग्रुप नहीं था। जॉइंट वर्किंग ग्रुप बना, 8 एरियाज आइडेंटिफाई हो गए हैं एग्रीकल्चर के अंदर, उसमें कुछ कमर्शियल नेचर के हैं, जॉइंट वेंचर बन गया है पाकिस्तानी और चाइनीज़ कंपनी का, एक कॉटन सीड के ऊपर काम हो रहा है, डेयरी फार्मिंग के प्रोजेक्ट को एडवांस स्टेजेस पे ले जाया जा रहा है, ये प्राइवेट इनिशिएटिव्स हैं। इसी तरीके से जो स्टेट टू स्टेट कैपेसिटी बिल्डिंग के और रिसर्च के हैं वो उसके अंदर इजाफा किया वो उसके ऊपर काम किया जा रहा है। सो ज़राअत जो था ही नहीं सीपक का हिस्सा, वो ऐड कर दिया गया। साइंस एंड टेक्नोलॉजी जो था ही नहीं, ये सारे वो एरियाज़ हैं जो सीपैक के हमारे आने के बाद जॉइंट वर्किंग ग्रुप्स बने। तो क्लियरली आप देख सकते हैं। अच्छा, आखिरी चीज़, सड़कें, टोटल किलोमीटर बेल्ट ऑफ हाईवेज अंडर सीपैक जो पिछली हुकूमत के वक्त में हुए थे उससे ज़्यादा सड़कें हमारी, वो 3000 कुछ किलोमीटर थे, हमारे 4300 किलोमीटर है। सो किसी भी मेजर से आप देखें सीपैक पे हमारी हुकूमत में ज़्यादा पेशरफ्त हुई है बनिस्बत जो पिछली हुकूमत के। एक सवाल करना चाहूँगा कि जो पाकिस्तान के हवाले से डिप्लोमेट के जो पाकिस्तान के अंदर जो इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, यहाँ ओवरसीज़ पाकिस्तानी जो हैं स्पेशली डॉक्टर्स, अभी आप जाएंगे डैलस में भी देखेंगे, HMR एक उनका प्रोजेक्ट है बहुत बड़ा, मिलियंस ऑफ डॉलर के वहाँ पर हुए हैं। लेकिन डॉक्टरों को, अभी मैं शिकागो गया था तो डॉक्टरों को यही शिकायत थी कि हमें सिक्योरिटी कौन देगा। नेशनल टावर के बाद तो बिल्कुल बहुत ही मुश्किल हो गया कि सिक्योरिटी कौन देगा। तो इस पर बताएं, जो डॉक्टर्स को इस तरह का है वो 3.5 मिलियन का एक बिल्डिंग ख़रीदें या अपार्टमेंट ख़रीदें, तो उसमें पाकिस्तान क्या उनको ये बात कहेगा कि जनाब ठीक है, ऐसा नहीं होगा कि 5 साल आपके पैसे रखने के बाद जो है वापस कर दिए जाएंगे, कहेंगे सॉरी जी वो हुआ नहीं। तो ये इतने बड़े बड़े जैसे डिफेंस एड का है एक्सटेंशन, उसका जो है वो बहुत बड़ा एक इशू चल रहा है जो कि समंदर को खुश करके किया है। सही। अच्छा, जहाँ तक डॉक्टर्स की आप पर्टिकुलरली बता रहे थे, उसके अलावा भी पाकिस्तानी बिजनेसमैन, ये इतवार के रोज़ मेरी एक्चुअली डैलस में मीटिंग हो रही है। बहुत सारे वो पाकिस्तानी ओरिजिन के लोग जो यहाँ पर रह रहे हैं और पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, तो स्पेसिफ़िक उनकी इन्वेस्टमेंट जो हैं, उनके जो भी बॉटलनेक्स हैं उसके ऊपर भी हम बात करेंगे। जो रेगुलेटरी एनवायरनमेंट है उसको इम्प्रूव करने की कोशिश की गई है। वाकई में रियल एस्टेट के अंदर पास में प्रॉब्लम्स आए हैं, इसीलिए वो रियल एस्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी भी बनाई जा रही है रेरा, और जो कवानीन है उसके अंदर भी बेहतरी आई है। सो उम्मीद ये है कि जैसे हमारा ये स्ट्रक्चर इम्प्रूव हो रहा है उसमें एटलीस्ट मे बी सारे पाकिस्तान में नहीं हो सकेगा कि आप जहाँ मर्जी पाकिस्तान में जाके ज़मीन खरीद लें और वहाँ पे प्रॉब्लम्स नहीं आएंगे, बट एटलीस्ट आइडेंटिफाइड अपॉर्चुनिटीज। लेकिन आप इसको इंडोर्स करते हैं कि ये सही प्रोजेक्ट है और इसमें पार्टिसिपेट करेंगे? नहीं, मैं किसी एक स्पेसिफिक प्रोजेक्ट का जी सर, कल आपका मैं कमर्शियल एडवाइज़र नहीं किसी कल का हो आपने सकता। ट्वीट भी किया था इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन के हवाले से 7% जनरेशन दिन लास्ट ईयर। तो इंडस्ट्रीज हमारी मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री, उस पर ये स्पेसिफिक बताएंगे किस मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री में ज़्यादा ग्रोथ नज़र आ रही है हमें? अगर आप अभी लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग के नंबर्स जो हैं जी, सबसे ज़्यादा तो इस वक्त एक्सपोर्ट की इंडस्ट्री की ग्रोथ है। एक्सपोर्ट के ग्रोथ के नंबर जो हैं वो इस साल के पहले 3 माह के अंदर तकरीबन 30% इजाफा हुआ है एक्सपोर्ट्स का। पिछले साल भी डबल डिजिट ग्रोथ थी, लेकिन पिछले साल तो चलें वो कोविड के बेस से रिकवरी हो रही थी। और एक्सपोर्ट्स ये याद रखें कि आपकी 10 साल तक मुंजमद रही हैं, एक ही लेवल के ऊपर आके फ्रीज कर दी थी, वही 24-25 बिलियन डॉलर जो है, और बढ़ ही नहीं रहा था। इस साल उम्मीद है कि 27 बिलियन डॉलर क्रॉस होगा, हो सकता है 28 बिलियन डॉलर तक भी पहुंच जाए।
इसी तरीके से IT चीज़ें क्या हैं? जो हमारी सबसे बड़ा ड्राइवर तो इसके अंदर ग्रोथ का जी टेक्सटाइल से आ रहा है सर ये होगा वैसे क्योंकि प्रोटेस्ट हो रहे हैं, उसके बाद इन्फ्लेशन बढ़ती चली जा रही है, इन्वेस्टर्स को अपनी सिक्योरिटी चाहती हैं, आपकी गवर्नमेंट कभी कभी लगते हैं बहुत फ्रेजाइल हो गई है, एकदम जो क्रिटिकल एकदम आपकी वलसा होता है, तो उसमें इन्वेस्टमेंट, उसमें इकोनॉमी सारी तो सारा कुछ इफेक्ट करती है उनकी से। बट मैं तो आपको हार्ड फैक्ट बता रहा हूँ जो हो चुका है, ये स्पेकुलेशन नहीं है। पिछले 3 महीने के अंदर LSM लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग ग्रोथ डबल डिजिट है, हमारी एक्सपोर्ट की ग्रोथ तकरीबन 30% है। ये तो फैक्ट्स अब हो चुके हैं, राइट। जहाँ तक आपने पॉलिटिकल अपहीवल की बात की है, पाकिस्तान में बहुत सारे कुदरती आफात भी आते हैं, सैलाब होता है, ज़लज़ला होता है, लेकिन जो नागहानी आफत पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा आती है वो होते हैं प्यालियों में तूफ़ान। तो उस प्यालियों के तूफ़ान में आजकल एक और तूफ़ान आया हुआ है, तो ये सियासी नौयत के होते हैं, वो प्याली से बाहर नहीं जाते तूफ़ान। महंगाई बहुत बड़ा इशू है, सारी दुनिया के लिए इशू है, सिर्फ पाकिस्तान के लिए नहीं, सारी दुनिया के लिए इशू है। अमेरिका के अंदर आपको पता है कि इस वक्त डायनामिक्स बिल्कुल डिफरेंट होते हैं, लेकिन महंगाई जो है इसकी कॉज, इस महंगाई की ये जो वेव है वो यूनिवर्सल है। ये कमोडिटी प्राइस स्पाइरल है जिसकी वजह से ये महंगाई आई है, इसीलिए वो सारी दुनिया में एक साथ फैला है बशमूल अमेरिका के। सो ग्रोथ भी हो रही है, साथ महंगाई भी चैलेंज है। और जैसे मैंने कहा कि सिर्फ पाकिस्तान के, अगेन मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी अभी आने से पहले, और बड़ी तफसील में जो मेन चीज़ें हैं, कितनी तेल की कीमत आलमी मंडी में बढ़ी और पाकिस्तान में कितनी बढ़ी, कितनी आटे की कीमत या गंदम की कीमत आलमी मंडी में बढ़ी, कितनी पाकिस्तान में, कितनी चीनी, हर चीज़ के अंदर कोशिश ये की गई है कि जो पूरा बोझ है वो ना पास ऑन हो, बट उसके बावजूद बिल्कुल महंगाई आई है और उसकी वजह से लोगों को चैलेंज है। आप जिसको प्याली में तूफान कह रहे हैं वो अफेक्ट करता है गवर्नमेंट को ना ओवरऑल, या तिजारत को या बिजनेस को या इन्वेस्टमेंट को? या जिस दिन मैं एक दिन उस दिन मैं बोला था कि ये तो ट्वीट करना चाहिए, आज का जो है ना सिर्फ जो एजेंडा है प्राइम मिनिस्टर का वो ट्वीट करना चाहिए। प्राइम मिनिस्टर ने वोट ऑफ कॉन्फिडेंस लिया था, अगर आपको याद है हफीज शेख के जिस वक्त सेनेट का इलेक्शन हुआ तो उसके बाद लोगों ने कहा ख़त्म, अब तो गवर्नमेंट ख़त्म, वो तो मिठाइयाँ बंट रही थी, वोट ऑफ कॉन्फिडेंस कॉल कर लिया। वो रिमेंबर वहीं से रिजल्ट आया था, हम सीधे बनी गाला गए, PM के साथ बैठे, उन्होंने कहा कि आज अनाउंस करो कि मैं वोट ऑफ कॉन्फिडेंस लूँगा। जिस दिन वोट ऑफ कॉन्फिडेंस था ना, अगले दिन, उस दिन सुबह से लेकर शाम तक प्राइम मिनिस्टर जो है वो एनर्जी के ऊपर, इकोनॉमी के ऊपर, इंडस्ट्री के ऊपर मीटिंग्स कर रहे थे। सो हमारी अभी तक जितनी भी, ये पहली दफ़ा नहीं है, आपको पता है कि 2019 में दिसंबर में पहली दफ़ा ऐलान कर दिया था अपोजिशन ने कि दिसंबर के आखिर तक हुकूमत ख़त्म है। फिर 2020 में तो तारीखें बदलती गई, फिर 2021 में मार्च में, अगर आपको याद, उन्होंने कहा था मार्च नहीं गुजारेगी, ये हुकूमत ख़त्म हो चुकी है। फिर वो हफीज शेख का इलेक्शन, उन्होंने कहा अब तो चलो हो ही गया। सो ये कोई छठा फेज़ है, जो अल्लाह ने लिखा है वो हो जाएगा। कुछ बातें की बड़ी अहम थी, यहाँ से बता रहे थे, मतलब ये कि आप जब आप उनका जो सवाल था सारा वो ये था कि ये जो है कर्ज है जो आपके गले में फंस जाएगा, उस पर आपने बताया, एक आपने बताया कि 6% जिसमें 6% कुल कर्जे का ही अदायगी का 6% है या क्या है? नहीं, वो 6% तो टोटल इन्फ्लोस का था, लेकिन बेसिकली हमने ये दिखाया कि पाकिस्तान में पिछले 10 साल के अंदर भी जितने कर्ज़ों में, बैरूनी कर्ज़ों में पाकिस्तान के इजाफा हुआ है उसका सिर्फ 1/3 चीन से आया है, 2/3 जो है वो वेस्टर्न सोर्सेज ही हैं, या वो मल्टीलैटरल एजेंसीज़ हैं जो डोमिनेट होती हैं वेस्टर्न सोर्सेज से। और मजमूई तौर पे आज जहाँ पर पाकिस्तान खड़ा है तो हमारा 80% कर्जा जो है वो चीन के अलावा दूसरी सोर्सेज से है। सो चीन जो है वो बजाते खुद कोई बोझ का हिस्सा नहीं। सर लास्ट क्वेश्चन, ट्रेड बैलेंस के हवाले से क्या प्लानिंग आप कर रहे हैं? ट्रेड बैलेंस की अगर बात करें आसान लफ्ज़ों में, पाकिस्तान You are watching Capital TV Washington, the best South Asian TV channel in North America.